السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی آپ کے نکاح کے راستے میں ایک ایسی غیب کی دیوار کھڑی ہے جو ہلتے ہی نہیں؟ آپ نے رو رو کر دعائیں مانگی، یہاں تک کہ آپ کا دل بھی تھک گیا، لیکن ہر بات بات بنتے بنتے آخری سیکنڈ پر ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ہر راستہ بند نظر آئے تو انسان اندر سے بے چین ہو جاتا ہے کہ آخر میری دعا عرش تک کیوں نہیں پہنچ رہی۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ نے مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر پہلے سے طے ہے تو پھر نکاح میں یہ اتنی دیر کیوں؟ کیوں اللہ پاک بات بنتے بنتے روک دیتا ہے؟ اس کے پیچھے کون سا غیب کا ایسا فیصلہ چھپا ہوا ہے جو آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم 3 خاموش مگر طاقتور نشانیوں پر بات کریں گے جو تب ظاہر ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے غیب سے آپ کا نصیب بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ان میں سے تیسری نشانی ایسی ہے جسے اکثر لوگ اپنے نصیب کا سب سے دکھ یا اکیلا پن سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر اصل میں وہی نکاح کی دعا قبول ہونے کا آخری اشارہ ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے اسے پاگلوں کی طرح مانگتا ہے۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک وقت تھا جب آپ کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، آپ مصلے پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر روتے تھے، دل میں ایک عجیب سی تڑپ تھی کہ یا اللہ میرا بھی رشتہ کرا دے، مجھے صرف وہی انسان چاہیے، اس کے بغیر میری زندگی ختم ہے۔ آپ کی ہر دعا میں ایک عجیب سی ضد تھی، ایک بے چینی تھی جو آپ کو دن رات تڑپاتی تھی کہ اگر وہاں بات نہ بنی تو شاید میری دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ لیکن پھر اچانک بغیر کسی وجہ کے آپ کے اندر ایک طوفان ایسے خاموش ہوتا ہے جسے دنیا کا کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اب ذرا غور سے سنیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کا دل اندر سے بالکل خاموش ہو گیا ہے؟ اب آپ کی دعاؤں میں وہ تڑپ اور وہ پرانی ضد باقی نہیں رہی۔ اب جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ مجھے وہی چاہیے، بلکہ آپ کے دل کی گہرائی سے ایک آواز آتی ہے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے بس وہ میرے نصیب میں لکھ دے اور مجھے اپنی رضا پر راضی کر دے۔ یہ دل کا پلٹ جانا، یہ ضد کا ایک دم سجدے میں گر جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کو اپنی زندگی میں رکھ کر دیکھیے، آپ جس بند راستے کو دیکھ کر رو رہے ہیں، جس رشتے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر تڑپ رہے ہیں، دراصل اللہ پاک آپ کو سکھا رہا ہے کہ تم انسان ہو، تم صرف وہ دیکھ سکتے ہو جو تمہارے سامنے ہے، لیکن تمہارا رب تمہارا مستقبل دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کا نصیب بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے اندر سے اس انسان کی چاہت اور ضد کو نکال دیتا ہے جو آگے چل کر آپ کی زندگی میں دکھ اور تکلیف کے سوا اور کچھ نہیں دینے والی۔ جب یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے تو ایک جادوئی تبدیلی آتی ہے۔ آپ کے آس پاس کے لوگ، رشتہ دار آپ کو طعنے دیتے ہیں، آپ سے نکاح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تمہاری عمر گزر رہی ہے، سب کے رشتے تہہ پا رہے ہیں۔ پہلے آپ کا ان باتوں پر دل دکھتا تھا، آپ اکیلے میں روتے تھے، لیکن اب آپ صرف مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب میرے رب کی رضا ہوگی تب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو دنیا کے خوف سے آزاد ہو کر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون آپ کے اندر آیا ہے، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عرش پر کوئی بہت بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس خاص انسان کے لیے اندر سے تیار کر دیا ہے۔
جو غیب سے آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سکون آ چکا ہے تو خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پہلا اور واضح اشارہ ہے۔ اب آتے ہیں اس دوسری نشانی کی طرف، جو بظاہر ایک بہت بڑی تکلیف اور مصیبت نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں یہ نصیب کھلنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ ہم انسان اکثر سمجھتے ہیں کہ جب حالات بدلتے ہیں یا جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو راستے آسان ہو جاتے ہیں، ہر طرف خوشیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ جب کسی کو اپنا سب سے پسندیدہ تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی زندگی سے فالتو چیزوں اور غلط لوگوں کو صاف کرتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، جنہیں آپ اپنا سمجھتے تھے، وہی اچانک آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، یا پھر وہ رشتے یا وہ باتیں بالکل پکی ہو چکی تھیں، آخری وقت پر اچانک کسی معمولی بات پر ٹوٹ گئی؟ شاید آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے رو رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر لوگ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کا غیب سے جڑا روحانی جواب یہ ہے: یہ اکیلا پن کوئی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ان دوستوں، رشتہ داروں اور ان رشتوں کو کاٹ کر الگ کر رہا ہے جن کے اندر آپ کے لیے بھلائی نہیں تھی۔ وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ جڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اس خوبصورت مستقبل کے لائق ہی نہیں ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ کسی نئے اور عالی شان محل میں شفٹ ہو رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے ساتھ پرانا ٹوٹا ہوا اور کچرا سامان لے کر جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ پاک آپ کی زندگی سے ان لوگوں اور ان پرانی یادوں کو صاف کر رہا ہے جو آپ کے نکاح کے بعد آپ کی خوشحالی اور سکون میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ اللہ آپ کو اس وقت اکیلا اس لیے کر رہا ہے تاکہ جب وہ سب سے بہتر اور سچا شریک حیات غیب سے آپ کی زندگی میں بھیجے تو آپ کا دل کسی پرانے زخم، کسی پرانی یاد یا کسی غلط انسان کی وجہ سے میلا نہ ہو۔ اس وقت کا یہ اکیلا پن دراصل اللہ کی محبت ہے جو آپ کو کسی ایسے انسان سے بچا رہی ہے جو آگے چل کر آپ کا نصیب تباہ کر دیتا۔ اگر آپ کے رشتے بھی اچانک ٹوٹ رہے ہیں یا لوگ بدل رہے ہیں تو گھبرائیے مت، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا ہے اور وہ پرانے اور غلط دروازے بند کر رہا ہے تاکہ نکاح کا وہ خاص اور مبارک دروازہ کھل سکے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، اگر یہ دوسری نشانی لوگوں کے دور ہونے اور اکیلے پن کے بارے میں تھی، تو جو تیسری اور آخری نشانی ہے وہ ایک ایسے خواب اور ایک ایسی عجیب کیفیت کے بارے میں ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، اور وہی آپ کی دعا کی قبولیت کی آخری اور حتمی تصدیق ہوگی۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ بظاہر حالات اب بھی خراب ہیں، رشتے کی دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن ان سب کے باوجود آپ کے دل کے اندر ایک ایسا یقین اور ایک ایسا خلوت کا سکون آ چکا ہے جو آپ سے اندر ہی اندر خاموشی سے کہہ رہا ہے کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے، حالات چاہے جتنے بھی خلاف ہوں، لیکن آپ کا دل اب مایوس ہونے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اسے روحانیت کی زبان میں الہام یا اندرونی بشارت کہتے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی کا نصیب غیب سے بدلنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے دل کو پہلے ہی اتنا مضبوط اور مطمئن کر دیتا ہے تاکہ جب اچانک وہ بڑی خوشی سامنے آئے تو انسان کا دل اس معجزے کو سنبھال سکے۔ اگر آپ غور کریں تو اس دوران آپ کے ساتھ ایک اور عجیب اتفاق ہوتا ہے۔ آپ اچانک سکرولنگ کر رہے ہوں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کسی سے بات کر رہے ہوں، آپ کے سامنے بار بار کن فیکون کے الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں:
کبھی کسی ویڈیو میں یہ لفظ کانوں میں پڑتا ہے، تو کبھی کوئی انسان اچانک آپ کے سامنے یہ بول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ کائنات کا مالک اس بندے کو دلاسا دے رہا ہوتا ہے جو مسلح پر رو رو کر تھک چکا تھا۔ اللہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو، گھبراؤ مت، میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، اور میرا کن تمہارے انتظار کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ اور اسی آخری لمحے میں اللہ پاک آپ کو سچے خوابوں کے ذریعے سچے اشارے دینا شروع کرتا ہے۔ آپ خواب میں خود کو بہت خوش دیکھتے ہیں، یا خود کو کسی ایسی پرسکون جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب نصیب بدلنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ پاک خواب کے ذریعے آپ کی آنے والی تقدیر کی ایک خوبصورت جھلک دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک اپنے خوابوں میں نکاح کے اسباب نظر آ رہے ہیں یا کوئی خوشی دکھائی دے رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ عرش پر فیصلہ سنایا جا چکا ہے، بس اب زمین پر اس کا ظاہر ہونا باقی ہے۔ یاد رکھیں کہ نکاح صرف دو انسانوں کا ملنا نہیں ہوتا، یہ دو نصیبوں کا غیب سے جڑنا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اکیلے ہیں، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، رشتے ٹوٹ چکے ہیں، تو یاد رکھیں، اللہ سے بہترین پلانر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کو اس وقت اکیلا رکھ کر کسی ایسے خاص انسان کے لیے بچا رہا ہے جو زندگی کے آخری سانس تک آپ کی قدر کرے گا، جو آپ کی روح کا سکون بنے گا۔ بس تھوڑا سا صبر اور رکھ لیں، کیونکہ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ پچھلی زندگی کے سارے دکھ اور ساری تکلیفیں ایک سیکنڈ میں بھلا دیتا ہے۔ اگر آپ نے بھی یہ نشانیاں اپنی زندگی میں محسوس کی ہیں تو خوش ہو جائیں، آپ کے نصیب کے بند دروازے کھل چکے ہیں۔